آپ جان کے حیران ہوں گے اور اتنی ہی حیرانی ہوگی جتنی مجھے ہو رہی ہے۔ پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو، دیش کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو پردھان منتری نریندر مودی نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ریالٹی ہے، لیکن ہیٹس آف ٹو انڈیا۔ خبر آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ پہلے ہم ذرا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ چائنا بیکڈ کاپر مائن تھریٹنز پاکستان شٹ ڈاؤن اوور سیکیورٹی رسک۔ یہ براڈ گیج پلیٹ فارم پر دنیا کی سب سے لمبی اور سب سے شکتیشالی ہائیڈروجن ٹرین ہے دنیا کی۔ ہوشیار اور خبردار ہو جائیں ہمارے پاکستانی بھائی بہن، کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں ایک نیا اضافہ ہونے والا ہے۔ پیٹرول 8 روپے اور ڈیزل کی قیمتوں میں کم از کم 48 روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ML3 پر کام شروع کرنے کے حوالے سے ہی، جو کہ سی پیک کے ہی انڈر آتا ہے، اس پر پاکستان نے چین سے تعاون مانگا تھا، لیکن چین کی طرف سے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا گیا اور چین نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر کوئی سرمایہ کاری تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یورپی کمیشن نے پاکستان سے متعلق GSP+ جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ GSP+ جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس جائزہ رپورٹ کی روشنی میں پاکستان کا GSP سٹیٹس اس سال کے آخر میں دوبارہ رینیو ہونا ہے۔ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہیومن رائٹس، انسانی حقوق تم لوگ بندے نہیں بنو گے، ہم شاید یہ تم سے فیسلٹی لے لیں۔ اب چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں کام نہیں کر سکتے، بلوچستان میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ انڈیا ہائیڈروجن ٹرین لانچ کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، بھارتی ریلوے کا ایتہاسک قدم، دیش کی پہلی اور دنیا کی سب سے لمبی ہائیڈروجن ٹرین روانہ۔ بھارتی ریلوے نے پریاورن انوکول ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹیشن کی دشا میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے ہریانہ کے جیند ریلوے اسٹیشن سے دیش کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے۔ مکھیہ بندو اور روٹ سنچالن کا مارگ، یہ اتیادھنک ٹرین ہریانہ کے جیند اور سونی پت کے بیچ چلائی جائے گی۔ پردوشن مکت سفر، اس ٹرین کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس سے شونیہ پردوشن زیرو ایمیشن ہوگا، جو پریاورن سنرکشن میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وشیش پریوجنا، یہ ٹرین بھارتی ریلوے کی مہتواکانکشی ہائیڈروجن فار ہیریٹیج پریوجنا کا ایک مکھیہ حصہ ہے۔ ویشوک منچ پر بھارت کا بڑھتا قد، اس گوروپورن اپلبدھی کے ساتھ ہی بھارت نے دنیا کے ان گنے چنے اور چنندہ دیشوں کی ایلیٹ سوچی میں اپنی جگہ بنا لی ہے جو صاف ستھرے ریل ٹرانسپورٹ کے لیے ہائیڈروجن تکنیک کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب بھارت اس تکنیک میں جرمنی، جاپان، چین اور امریکہ جیسے وکست دیشوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ پڑوسی دیش پاکستان میں مچی کھلبلی، بھارت کی اس ایتہاسک اور تکنیکی چھلانگ کی گونج پڑوسی دیش پاکستان میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا اور وشیشجوں کے بیچ یہ وشے بھاری چرچا کا کارن بنا ہوا ہے۔ وہاں اس بات کو لے کر حیرانی اور چنتا ویکت کی جا رہی ہے کہ بھارت لگاتار آدھنک تکنیکوں کو اپنا کر آگے بڑھ رہا ہے، جو ان کے لیے ایک بڑی چنوتی اور چیتاونی کی طرح ہے۔ تو چلیے دوستو، دیکھتے ہیں آگے کا ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دھنیہ واد۔ آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ پہلے ہم ذرا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ چائنا بیکڈ کاپر مائن تھریٹنز پاکستان شٹ ڈاؤن اوور سیکیورٹی رسک۔ ورسننگ وائلنس ان بلوچستان imperils Islamabad's resource ambitions. Almost all of the project's output, which accounted for most of Pakistan's roughly $750 million of copper products last year, is exported to China, according to official statistics. چائنا کی چائنی حکومت سے جڑی ہوئی کمپنی چائنا بیکڈ کاپر مائن جو ہے، اس نے دھمکی دی ہے پاکستان کو کہ تم ہمیں سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہوگی، اس لیے ہم اپنا کام یہاں ٹھپ کے جانے لگے ہیں۔ اس سے پہلے بیرک گولڈ یہ فیصلہ سنا چکا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں ہم کام نہیں کر سکتے۔ اب چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں کام نہیں کر سکتے، بلوچستان میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، اور باقی بھی جہاں جہاں مائنز ہیں وہاں پہ یہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں، نامراد ہو گئے ہیں، اور ان کے حالات یہ ہیں کہ یقین مانیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ملک کے حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ اگر میں آپ کو صرف لسٹ بتانا شروع کر دوں نا، میری آدھی ویڈیو چلی جائے گی۔ ان 4 منحوس سالوں میں جب سے یہ میر جعفر آیا ہے اور اس کے ساتھ یہ اردری لگا ہے، کتنی کمپنیاں پاکستان چھوڑ گئی ہیں، تصور کرنا ناممکن ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جیز اپنے 11,000 ٹاورز یا جتنے بھی ہیں وہ بھی بیچنے کے لیے تیار ہے۔ کیپٹل کھڑا کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے پاکستان جیسے ملک میں۔ اب آپ کو ایک اور خبر بتاتا ہوں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اور آپ کے وہ بھی رونگٹے کھڑے کرے گی۔
یہ اب الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, الجزیرہ سے تو ویسے بھی ان کو تھوڑی سی آج کل تکلیف ہے. At least 7 people were killed after security forces allegedly opened fire on protesters in Pakistan administered Kashmir during demonstration demanding reforms. یہ آج کی خبر ہے. اس ٹائم ہائیڈروجن ٹرین لانچ ہونے والی ہے انڈیا میں. اگر بات کی جائے کرائے کی تو 5 سے 25 روپے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کرایہ ہوگا. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو مہنگائی علیحدہ ہے. پرانی ٹیکنالوجی اور پرانی ٹرینیں تو جو ہم یوز کر رہے ہیں کرایہ زیادہ ہے. ہماری جو 25 روپے کرایہ ہے وہ ہماری ایک اسپیڈو بس کا ہے جو صرف ایک سٹی کے اندر چلتی ہے. انہوں نے اپنی ٹرین کا کرایہ اتنا کر دیا. تو ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی گورنمنٹ اپنی عوام کا سوچ رہی ہے, ہماری گورنمنٹ نہیں سوچ رہی. بیسیکلی ہماری گورنمنٹ کے اپنے اتنے پنگے ہیں, وہ اپنے گردال سے باہر آ نہیں پا رہے. وہ عوام کی طرف سوچ ہی نہیں رہے کہ عوام جو نا ریلوے کی طرف 2-2 3-3 گھنٹے ویٹ کر رہی ہے, پرانی ٹرینوں کے اوپر دھکے کھا رہی ہے, اس کے اندر کی کنڈیشن نہیں ہے. کوئی ایسا کوئی سرمایہ نہیں کہ بندہ اپنا ایزی ہو کے سفر کر سکے. میں نے 2-3 بار سفر کیا, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھی میں نے کئی صدیوں سے بیٹھا ہوں اس ٹرین پر اور صدیوں کو سفر کر رہا ہوں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سے آگے جو نا گدھا گاڑی والا نکل جائے گا. اس طرح کی سروس ہے, جیسے عوامی کہہ لیں, کسی ایکسپریس کا کہہ رہے ہیں. تو مجھے اتنی لو کوالٹی لگی ہے. اگر میں نے 3 مرتبہ ٹوٹل سفر کیا ہے ٹرین کے اندر اپنی لائف کے اندر, تو مجھے نہیں لگا کہ ہماری ٹرینوں میں اور اس چیزوں میں دھکا کھانے سے بہتر ہے اپنا کوئی پرائیویٹی اس میں چلا جائے تو بہترین ہے. لیکن ہماری جو پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنے جھگڑے, ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے گھر کا جھگڑالو ہے ان کا, وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہے, باہر نکل ہی نہیں رہے. تو ہماری طرف سوچ ہی نہیں رہا, ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. ابھی ہم کہاں تک پہنچ رہے اور ہمیں کہاں تک جانا چاہیے, اور ہم نے اس کو بہترین کہاں تک لانی ہے, اس کو ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. ہم نے ریلوے, اگر ہم ریلوے کی بات کر رہے ہیں تو ہماری جو ہے نا بہت سلو ہے. اس کی سروس بالکل لو ہے میرے حساب سے 0 پوائنٹ. جی, جیسے کہ ہم نے سلو کی بات کی ہے, جو ہائیڈروجن ٹرین ہے وہ عام ٹرین کی نسبت اس سے آدھے ٹائم میں پہنچائے گی لوگوں کو ان کی ڈیسٹینیشن پہ. اور پاکستان کی ٹرین کی بات کی جائے تو جلدی پہنچانا تو دور کی بات ہے. جب آپ ریلوے پہ بیٹھتے ہیں, اسٹیشن پہ بیٹھتے ہیں, تو 2-2 گھنٹے جو ہے ریلوے لیٹ ہوتی ہے. تو کیا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا دیا ہے کہ آپ کی ٹرین اتنے بجے کی ٹکٹ, میں نے بیسیکلی لاہور سے کراچی تک کا سفر بھی کیا تھا, تو 12 بجے کی ہماری جو نا ٹرین کا وہ انہوں نے بتایا تھا 12 بجے ٹرین ہے. ہم نے 2 بجے یہاں سے روانگی ہوئی تھی ہماری لاہور سے کینٹ سے, تو 2 بجے رہنے کے بعد ہمیں 24 سے 48 گھنٹے لگے تھے ہمیں کراچی پہنچنے میں. اس دن کے بعد ہم نے تو توبہ کی کہ بھی ریلوے کا سفر بالکل بھی نہیں کرنا, بالکل لو سفر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ وہ اتنی نئی سے نئی ٹیکنالوجی, بلکہ چائنا اور سویڈن اور جرمنی کے مقابلے پہ وہ آ رہے ہیں, گرین انرجی جو متعارف کرا رہے ہیں. ہمیں گرین انرجی کیا, وہ الیکٹریسٹی پہ جو چلے گئے تھے, الیکٹریسٹی کے بعد اب ہائیڈروجن پہنچ گیا. ہماری ایک بھی ٹرین الیکٹریسٹی پہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں الیکٹریسٹی کے علاوہ بھی آپ الیکٹریسٹی کر بھی لیتے ہیں, تو آپ بیسکلی پہلے بات کریں گے ہم کرائے کی. تو اگر ہم لوکل پہ اگر سفر کریں تو ہمیں یہ چاہیے اگر دوسروں کے یہاں اگر نئی چیزیں لائیں کرایہ بھی کم ہے. اگر ہم پرانی چیزوں پہ ہم سفر کر رہے ہیں کرایہ بھی اوور دے رہے ہیں, ڈبل دے رہے ہیں, ٹرپل دے رہے ہیں, پھر بھی ہمیں مطلب کوئی سہولت ایسی کوئی موجود نہیں ہو رہی کہ چل ٹھیک ہے. جو غریب بندہ جس نے نہیں سفر کرنا تو بیسک ٹرین پہ چلاتے ہیں, بال بچوں والا ہوتا ہے, کسی کی اپنی مجبوری ہوتی ہے, 100 مسئلے ہوتے ہیں. لیکن کرایہ بھی کوئی بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. بیسک ہوتا ہے پہلے کرایہ. اگر آپ پرانی چیز لے رہے ہو تو وہ یہ چیز بتایا گیا ہے اس کا کرایہ بہت کم ہے کیونکہ یہ بہت پرانی ہو چکی ہے.